باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں کرسچن سیکٹس بالخصوص گریک آرتھوڈاکس اور رومن کیتھولکس، یہ لوگ اپنے پرانی تحریرات جو کہ گاڈز بائی گریس کے بارے میں ہیں ان کی کچھ تعویل و توجیہ کرتے ہیں، لیکن جو پرانے اقوال ہیں جن کو ہم پیٹرسٹک رائٹنگز کہتے ہیں، یہ دیکھیں پیٹرسٹک رائٹنگز، تو ان کے اندر یہ کھل کر بیان ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ گاڈ بائی گریس بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ گاڈ بائی نیچر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ لوگوں کو، اب جہمی صاحب نے ان سے لیا ہے، اب میں کچھ ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے وہ ایتھنیسیس نے کے دور میں ہوا تھا، جب ایتھنیسیس اور ایریس کے درمیان کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی، اور ایتھنیسیس جو ہے وہ 296 سی ای میں پیدا ہوئے اور 373 سی ای میں انتقال ہو گیا۔ تو ذرا میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ ان سے پہلے کے لوگوں کا بھی ذکر ہوگا اس کے اندر، اور جب پہلے کے لوگوں کا ذکر ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرینٹی کے قائل تھے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورڈ آف گاڈ کو بہت اونچا مقام دیتے تھے اور شاید گاڈ بائی گریس ہی مانتے ہوں، گاڈ بائی نیچر جو ٹرینٹی کے اندر ہائپوسٹیسس ہے ان کا وہ عقیدہ ان کی جانب منسوب کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، لہذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے قائل شاید نہیں تھے، یقین سے تو خیر نہیں، لیکن بہرحال ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دیکھیے کیلیمنٹ آف الیگزینڈریا ہے، 150 میں پیدا ہوئے سی ای میں اور 215 میں انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، جبکہ میں بتا چکا ہوں ایتھنیسیس کا 296 میں پیدائش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں آئی سے دا ورڈ آف گاڈ بیکم اے مین سو دیٹ یو مائٹ لرن فرام اے مین ہاؤ ٹو بیکم اے گاڈ، ٹھیک ہے، کلیمنٹ آف الیگزینڈریا ہے، ایکسہورٹیشن ٹو گریکس، یہ کتاب ہے، اس سے انہوں نے اقتباس ہے یہ۔ جسٹن مارٹر مشہور شخصیت ہے، 100 سی ای میں پیدا ہوئے، 165 سی ای میں بقول کہ ان کا انتقال ہوا یا ان کو قتل کیا گیا، مقتول ہوئے۔ And they are thus deemed worthy of becoming gods and having powers to become sons of highest. جسٹن مارٹن ڈائلاگ وتھ ٹرائفو۔ اچھا، یہودی حضرات گاڈ بائی گریس کو سخت شرک آئیڈولیٹری سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ یہ باتیں تو تسلیم نہیں کر سکتے، اور یہ جو ٹرائفو ہے یہ ایک یہودی عالم تھے جن سے ان کی بحث ہوئی تھی۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے جو کہ میں بیان کرتا ہوں، ایرینیس ایک صاحب تھے، یہ ایک اسکالر تھے، پیٹرسٹک رائٹنگس میں ان کی رائٹنگ موجود ہے، ان کی رائٹنگ جو ہے یہ 130 سی ای میں پیدا ہوئے اور 200 میں مر گئے، یعنی 9، اگر آپ دیکھیں تو ایتھنیسیس سے جو 95 ایئرس پہلے انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں فار وی کاسٹ blame upon him، یعنی کہ God، because we have not been made gods from the beginning but at first merely men then at length gods۔ Irenaeus بک نمبر 38 ہے، Irenaeus against heresies۔ تو بہت ہی خطرناک سی بات ہمارے حساب سے ہے کہ آپ ان اقوال کو تو اب موجودہ کرسچن سیکٹس بھی لٹرل میننگ میں نہیں لیتے بلکہ ان کی انٹرپریٹیشن ادروائز کرتے ہیں، لیکن آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ لیں، یہ میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ہائپولائٹس آف روم، یہ 170 سی ای میں پیدا ہوئے اور 235 سی ای میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، if therefore man has become immortal he will also be God۔ وہی جیلوی صاحب والی بات کہ نہ مرنا، immortal نہ مرنا، تو وہ زندہ رہیں گے، immortal بن جائیں گے، یعنی کہ نہیں مریں گے، تو وہ خدا کی ایک صفت آ گئی جیسے ان کے وہاں ہے ویسے ہی جیلوی صاحب کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہائپولائٹس آف روم سے بہت زیادہ مروب ہوئے ہوں جیلوی صاحب۔ ان کی بک ہے ہائپولائٹس آف روم، ڈسکورس آن دی ہولی تھیوفینی۔ تھیوفینی کیا ہوتی ہے؟ خدا کی ایک طرح کیا کہ خدا کسی صورت میں آتا ہے یا خدا نظر آتا ہے، اس پہ تھیوفینی پر بڑی لمبی بحثیں ہیں، تو میں کبھی موقع ملا تو تھیوفینی پہ بھی بحث کروں گا۔ اب ہمارے پاس ایک چیز ہے، ویسٹ منسٹر ڈکشنری آف کرسچن تھیولوجی، مشہور ترین کرسچن تھیولوجی پر ایک ڈکشنری ہے، تو اس پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں اٹ از پاسبل فار اے مین ٹو بیکم لائک گاڈ ٹو بیکم ڈیفائڈ
ٹو بیکم گاڈ بائی گریس. اچھا اب یہ جو لائک کا لفظ ہے نا کہ اس پر کچھ لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو خدا کے لائک میں بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے لائکنیس سے مراد ان کی کبھی ایگزیکٹ لائکنیس نہیں ہوتی بلکہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی حد تک وہ جیسے اگر اس کو کیا کہتے ہیں منی گاڈ بن گیا یا گاڈ بائی گریس بن گیا تو یہ ایک طرح کا خود بننا ہی ایک طرح کی لائکنیس ہے. ایگزیکٹ لائکنیس نہیں, آئیڈینٹیکل لائکنیس نہیں, بلکہ ایک ریزمبلنس سمجھ لیں جس کی وجہ سے انسان کو منی گاڈ یا گاڈ بائی گریس کہا جا سکتا ہے. اب یہ میرے پاس ایک حوالہ ہے, کیتھولک چرچ ہے, کیٹیکزم آف کیتھولک چرچ. یہ کہتا ہے فار دا سن آف مین فار دا سن آف گاڈ بیکم مین سو دیٹ وی مائٹ بیکم گاڈ. یہ بھی ایک ان کا جملہ ہے. اور ایک ہے سائمون دی نیو تھیولوجین سینٹ سائمن, یہ 949 میں اور 1022 میں ہوئے تھے. یہ گریک آرتھوڈاکس کے بہت بڑے ایک لیڈر تھے. تو ہی ہو از گاڈ بائی نیچر converses with those whom he made God by grace, God یعنی whom he made gods by grace as a friend converse with his friends face to face. اچھا سا انگلش کا جملہ ہے, پسند آیا کہ اس طرح فیس ٹو فیس جیسے ترجمہ کیا اس نے کمال کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جملہ تو اچھا ہے, عقیدہ بالکل شرکیہ ہے. میں نے آپ لوگوں کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ گاڈ بائی گریس جس کو کہتے ہیں یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ جس کو گاڈ بائی گریس کر رہے ہیں اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں, وہ اسی کو عبادت کرتے ہیں جس کو گاڈ بائی نیچر مانتے ہیں. تو اس کو اور یہی چیز ہمارے وہاں موجودہ ٹرمنالوجی میں مونولیٹری کہلاتی ہے. تو اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے بتائیں کہ لٹرل میننگ انہوں نے لیے ہیں موجودہ دور کے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ان کی کیا تعویل کرتے ہیں یا گریک آرتھوڈاکس ان کی کیا تعویل و توجیہ کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے لٹرل میننگ جو ہیں وہ میں نے بتائے ہیں کہ لٹرل میننگ یہ ہے کہ خدا کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے گاڈ بائی نیچر یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے, اور ایک ہے گاڈز بائی گریس جو انسان ہیں وہ ڈیفائیڈ ہو جائیں گے یا ان کو وہ صفات مل جائے گی جس جو خاص خدا کی ہے, مطلب نہ مرنا, امورٹیلٹی جو ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی دعا کریں گے یا جو کچھ کہیں گے وہ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ پیش کرتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ مین از بورن مین از میڈ ان دی امیج آف گاڈ. تو امیج آف گاڈ بننے میں کو بھی یہ کہتے ہیں. اچھا جی, ان بعض لوگ اسی کو کہتے ہیں سن آف گاڈ, یعنی کہ ان کا یہ مطلب کہ انسان اگر خدا بنتا ہے تو وہ پھر ایک طرح سے سن آف گاڈ کہلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیلمی صاحب سن آف گاڈ تک نہیں گئے لیکن یہ منی گاڈ تک چلے گئے, گاڈ بائی گریس چلے گئے. تو یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دے رہا ہوں. تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے یہ پہلے سے کہا؟ یہ نظریات پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, موجودہ دور کے جو پروٹیسٹنٹس ہیں, کیتھولکس ہیں اور گریک آرتھوڈاکس ہیں وہ ان اقوال کی تعویل کرتے ہیں, لیکن ان کے لغوی معنی بھی ہیں اور لغوی معنی یہی ہے جو میں نے بتایا. تو جہلمی صاحب کیونکہ مطالعہ ہے ان کا, انہوں نے یہ باتیں پڑھی ہیں اور پھر یہ پڑھ کر یہی عقیدہ اسلام میں امپلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرم بدل دی ہے, گاڈ بائی گریس کی جگہ انہوں نے منی گاڈس کہہ دیا ہے. اور خدا کو یہ بار بار وہی کہتے ہیں نا کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. تو یہ وہی بات ہے کہ گاڈ بائی نیچر اور گاڈ بائی گریس کا فرق رہے گا, کیونکہ گاڈ بائی گریس یقیناً نان ایٹرنل ہے اور مخلوق ہے, کریٹڈ ہے, اور گاڈ بائی نیچر جو ہے وہ ان کریٹڈ ہے اور ایٹرنل ہے. تو یہ فرق پہلے سے اس طرح کی عبارات موجود ہیں. ہو سکتا ہے, میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کے یہی عقیدے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی عقیدے ڈفرینٹ ہوں اور ان کی کوئی تعویل ہو. لغوی معنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی انکار کر دے کہ نہیں لیتا میں, لیکن بہرحال اس کے لغوی معنی ہیں اور لغوی معنوں ہی سے یہ جہلمی صاحب متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے جو کہا ہے غامدی صاحب سے بات کر کے جو ان کو گاڈ بائی نیچر منی گاڈز اور میگا گاڈز کے جو کانسیپٹس آئے ہیں جہلمی صاحب کے, وہ یہ غامدی صاحب سے نہیں آئے ہیں. اب میں آپ سے جو لوگ بالکل ہی اسٹیچ فالوورس ہیں نا جہلمی صاحب کے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے کلیمنٹ آف الیگزینڈریا جو ہے, اب یہ کون ہے یہ جہلمی صاحب بھی جانتے ہوں گے, آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ایک کرسچین اسکالر تھے اور یہ کہ 150 سے 215 میں انہی پر کچھ بات کروں گا آپ سے. کہ یہ کہتا ہے آئی سے دیٹ دا ورڈ آف گاڈ بیکم مین,
اب اس دور میں ورڈ آف گاڈ کا کانسیپٹ کہ جو ٹرینٹی کا ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا یا اس طرح واضح ہو کر نہیں آیا تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلیمنٹ صاحب جو تھے وہ ٹرینٹی کے اسی طرح قائل تھے جس طرح ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ورڈ آف گاڈ کو ایک مخلوق مانتے ہو. یہ تو بعد کے لوگ جو ہے نا وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ جو تھے ورڈ آف گاڈ کو گاڈ ہی مانتے تھے, یعنی کہ ہیپوسٹیسس ان دا ڈیوائن ٹرینٹی. تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اس کا قائل تھے. ہو سکتا ہے کہ ورڈ آف گاڈ کو وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی اعلیٰ درجے کی مخلوق مانتے ہو, جیسا کہ ایریس نے بھی یہی باتیں کی تھیں کہ بھائی اگر کوئی گاڈ کا لفظ استعمال کر دیتا ہے ورڈ یا لوگوس کے لیے یا حضرت عیسیٰ کے لیے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ بائی نیچر کی بات کر رہا ہے. تقریباً وہی باتیں جیلمی صاحب کے بعد بھی ہے. لیکن بہرحال ایتھنیسیس نے اس کا مقابلہ کیا اور ان کی کنٹروورسی جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ویکیپیڈیا لے لیجیے, ویکیپیڈیا چھوڑیں, آپ جنرل لکھ دیجیے گوگل پر, آپ کو جو گوگل جو جیلمی صاحب کے نزدیک انتہائی معتبر ہے, آپ کو ایریل اور ایتھنیسیس کی کنٹروورسی بہت ڈیٹیل سے ملے گی, ایریس کے عقائد بہت تفصیل سے ملیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایرین لوگ بھی جو تھے ایتھنیسین لوگوں کی طرح یہی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو اکابر ہیں وہ ان کے عقیدے پر ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ بائی گریس کے نظریات پہلے سے پائے جاتے تھے. ہاں بعد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسانی نیچر اس لیے ایزیوم کیا کہ انسان کو ڈیفائی کر سکے. جیلمی صاحب کیونکہ اس کے قائل اب تک نہیں ہے, اگرچہ گسیریا کے بارے میں ان کی تکفیر اس بنیاد پہ نہیں کرتے کیونکہ وہ کس کے قائل ہیں, انکارنیشن کے. بہرحال کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جیلمی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ قیامت میں انسان کو منی گاڈز بنا دے گا, یعنی گاڈ بائی گریس ہوں گے. اچھا اب اگر کہیں گے جیلمی صاحب اور ان کے ماننے والے کہ انہوں نے تو گاڈ بائی گریس کا لفظ استعمال کیا, منی گاڈز کا کیا ہے, تو ہم ان کے بارے میں دو باتیں کہتے ہیں کہ منی گاڈز دو حال سے خالی نہیں ہوں گے, یا تو گاڈز بائی نیچر ہوں گے, کیونکہ گاڈ بائی نیچر ہونے کا مطلب ہے غیر مخلوق ہونا, قدیم ہونا, تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیلمی صاحب تو خود انکار کر چکے. تو پھر وہ ہوں گے گاڈ بائی گریس, کیونکہ جو مخلوق بھی ہو اور غیر ازلی بھی ہو, غیر قدیم بھی ہو, حادث بھی ہو. تو جب وہ یہ بات کہیں گے جہلمی صاحب تو بھی یہ وہی گاڈ بائی گریس ہے, کیونکہ گاڈ بائی گریس کو کوئی اٹرنل اور ان کریٹڈ نہیں مانتا, بلکہ گاڈ بائی نیچر کو مانتا ہے, اور گاڈ بائی نیچر ایک ہی ہے, اسی کی یہ عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ گاڈ بائی گریس, گاڈز بائی گریس بھی ہے. ذرا غور سے باتیں سمجھ لیجیے کہ لٹرل میننگ ان باتوں کی یہی ہے. تو جہلمی صاحب نے لٹرل میننگ لیے اور اس سے یہ آئیڈیا لیا, اور پھر اس کو بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ غامدی صاحب سے ڈسکشن کر کے یہ ہوا تھا, پہلے شامل کا لفظ استعمال کیا اور پھر آخر میں شریک کا لفظ استعمال کر دیا. تو یاد رکھیے گا کہ جہلمی صاحب بنیادی عقائد میں جب یہ شک پیدا کرتے ہیں, تشکیک پیدا کرتے ہیں, تو ان کا قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک شخص قرآن پہ بھی چل رہا ہے, حدیث پہ بھی چل رہا ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بحث کر رہا ہے, رفع دین کے مسئلے پہ, عامل بالجہر کے مسئلے پہ, سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں, یہ سب مسئلے پہ بحث کر رہا ہے کہ ناف پہ ہاتھ باندھنا ہے, ہر مسئلے پہ بحث کر رہا ہے. لیکن ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ گاڈ بائی گریس یعنی کہ باری تعالیٰ جو ہے منی گاڈ بنا دے گا. تو ایک شرک سے سارا ایمان ختم ہو جائے گا, چاہے وہ قرآن پر حدیث پر کتنی سختی سے عمل کرتا ہو. تو آپ لوگ کہیں گے کہ جو اتنی سختی سے قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہے وہ اس جگہ کیسے ٹھوکر کھا گیا, یہ آپ سوال کر سکتے ہیں. بھائی جیلمی صاحب تو کیا کہتے ہیں قبور کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں جو کرامات مذکور ہیں ان کا ذکر وہ کرتے ہوئے تمسخر کرتے ہیں, ان کے دوست احباب اور ان کے سننے والے تو میمز تک بناتے ہیں, بلکہ کارٹون بھی بنا لیتے ہیں. تو اب یہ سوال بتاتا ہے کہ یہ جہلمی صاحب نے ایسا کیوں کیا. تو اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ جہلمی صاحب جو ہے وہ ان کا توحید وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ اولیاء سے مانگنے کو نہیں مان رہے, کیونکہ وہ کیوں نہیں مان رہے اس کی وجہ بتا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں اولیاء ابھی گاڈ بائی نیچر نہیں بنے, بلکہ گاڈ بائی گریس نہیں بنے. گاڈ بائی نیچر میں خیال بن بھی نہیں سکتے جہلمی صاحب کے بھی اصول پر, کیونکہ وہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. تو پھر وہ گاڈ بائی گریس ابھی تک نہیں بنے ہیں, اس لیے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جہلمی صاحب. اگر ان کا مذاق یہ نہیں اڑا رہے ہوتے بلکہ یہ مان لیتے ہیں کہ گاڈ بائی گریس بن چکے ہیں تو پھر مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب کی توحید ہی باطل ہے ہمارے نزدیک, اور اس کے سورسز ہے یہ. اب آپ یہ کیا مانیں گے کہ 150 سے 215 سی ای تک جو جس کی زندگی کا اسپین ہے, یعنی کلیمنٹ آف الیگزینڈریا, اس نے جہلمی صاحب سے لیا ہوگا. ایسی کوئی ٹائم مشین ابھی تک نہیں بنی ہے
کہ جیلمی صاحب ماضی میں جائیں اور اس کو کیا کہتے ہیں تعلیم دیں گاڈ بائی نیچر کی اور گاڈ بائی میننگ گاڈ کی، اور وہ پھر اپنے وقت پہ آ جائیں اور وہ اس کا قول منتقل ہو کر اب تک آئے. ایسا پاسبل فی الحال نہیں ہے. اور میں تو سب سے بڑا مخالف ہوں ٹائم ٹریولنگ کے کانسیپٹ کا، کہ بھائی یہ تھیوریٹیکلی تو ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی یہ محال عقلی ہے. بہرحال آپ محالیات عقلیہ کو بھی تھیوریٹیکلی اس پہ ایکویشنز بنا سکتے ہیں میرے نزدیک، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ محال عقلی ہی رہے گا، غیر مقدور جو ہے غیر مقدور ہی رہے گا. تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ گاڈ بائی نیچر اور گاڈ بائی گریس. پھر سمجھ لیجیے یہی وہ عقیدے ہیں جو جہنی صاحب نے پیش کیے ہیں، اور بعد میں جب بحث کرو تو وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، یا کہتے ہیں قرآن نے یہی کہا ہے. آئندہ میں پھر ڈھونڈ کے بتاؤں گا کہ ملمنس نے کہاں کہاں اختلاف کیا ہے اور ملمنس سے کتنا لیا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ ورڈ آف گاڈ بیکم مین سو دیٹ مین کین بیکم گاڈ. دیٹ مین لیکن ورڈ آف گاڈ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ایتھنیسیس سے پہلے کے ہیں، ان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرینیٹی کے قائل تھے. اب جو ایتھنیسیس کے بعد کے لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹرینیٹی کے بھی قائل ہوں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ بیکم مین دیٹ مین گاڈ بیکم مین، کہ سو دیٹ مین کین بیکم گاڈ. وہ یہ کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دہلوی صاحب نے اتنا حصہ الگ کر لیا، باقی حصہ لے لیا کہ گاڈ جو ہے مین کین بیکم گاڈ وداؤٹ گاڈ بیکمنگ مین. لیکن چونکہ نظریات یہی سے متاثر ہے تو انہوں نے نصیریہ کے لیے یہ تکفیر کی بنیاد نہیں مانی، یعنی وجہ تکفیری چینج کر دی. غور کر لیں، اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب آپ سمجھ لیں گے کہ جہلمی صاحب اسلام کے لیے کتنے خطرناک ہیں. اور اگر آپ لوگ اب بھی نہیں سمجھیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب جو ہیں آپ بھی انہی کی طرح بدعتی مشرک اسلام سے دور ہو گئے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ موجودہ کرسچنس جو ہیں بوتھ کون کون سے، جو کہ گریک آرتھوڈاکس اینڈ رومن کیتھولکس، وہ ان اقوال کی کوئی نہ کوئی توجیحات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آئندہ میں ڈیفیکیشن پر کیتھولکس اور گریک آرتھوڈاکس کے نظریات پر بھی بحث کروں، اور پہلے بھی کچھ کر چکا ہوں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہلوی صاحب قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں تو یقین مانیے قرآن و حدیث نہیں پیش کر رہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ اتنا بڑا بلنڈر کرنے والا شخص وہ جو ہے باقی جگہ تو عمل پہ ٹھیک ہے، عقیدے پہ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ جب بنیاد میں ہی اس نے تغیر کر دیا، ضروریات دین کا ہی انکار کر دیا، اس وقت وہ ایک اسلام کے ماں سوا کسی اور دین کا بانی ہو گیا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ عقیدے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو میں بتا دوں 10,000 بار آپ حدیثوں پہ عمل کیجئے. اگر آپ توحید ٹھیک نہیں ہے آپ کی تو آپ کا اسلام کے ماں سوا کسی دین پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. اور میں پھر کہتا ہوں مینی گاڈ کا قائل وہ اسلام نہیں ہے، کوئی اور دین ہے جو اسلام کے ماں سوا ہے. ابھی بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہمارے پاس ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ پھر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ بھی اسلام کے ماں سوا کسی دین پر ہیں، اسی عقیدے میں رچ بس گئے، تبھی آپ کو اسلام کی توحید پسند نہیں آ رہی اور آپ غلط تشریح کر رہے ہیں احادیث کی. ظاہر بات ہے کہ جب توحید بگڑ جاتی ہے انسان کے عقیدے میں تو یعنی غلط عقیدے کو توحید مان لیتا ہے. ظاہر اللہ کی توحید تو بگڑ نہیں سکتی ہے، اگر آدمی کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے تو وہ ان معنوں میں کہ وہ ایک خدا مان لے، دو خدا مان لے، تین خدا مان لے، منی گاڈز مان لے، تو اس کے عقیدے میں جو توحید ہے وہ بگڑ گئی. تو جب اس کے عقیدے میں توحید بگڑ گئی، اس نے منی گاڈز کو مان لیا، تو پھر اس کا ایمان ختم ہو گیا. اب وہ اسلام کا اگر دعویٰ کر رہا ہے تو زندیق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ منی گاڈ کا انکار نہ کرے اور کہے کہ ماضی حال مستقبل ہی نہیں، ازل تا ابد الآباد. اور اگر آپ ازل کی جمع ازال بنا لیجئے تو ازل الازال سے لے کر ابد الآباد تک، ٹھیک ہے، نہ کوئی منی گاڈ تھا، نہ ہوگا، نہ ہے. اور جو شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، مشرک ہے. کیونکہ یہی ہمارے رسول کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے. اور جہلمی صاحب جو ہے اسی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام پر ہے. والسلام تمت.